الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب بیع الثمر علی رؤوس النخل بالذهب والفضة. درخت پر پھل سونے اور چاندی کے بدلے بیچنا، یعنی کرنسی سے بیچنا اور خریدنا. کل آخری درس میں ہماری بات آئی تھی محاقلہ کی. محاقلہ کا مطلب ہوتا ہے مزارعہ، بٹائی پر کھیتی دینا، جیسے آدھا 1/3 1/4 پر، تو اسے محاقلہ کہا جاتا ہے. عطا حدیث نمبر 2189 حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے پکنے سے پہلے بیچنے سے منع کیا ہے، اور یہ کہ اس میں سے ذرہ برابر بھی درہم و دینار کے سوا کسی اور چیز کے بدلے نہ بیچا جائے، البتہ عریہ کی اجازت دی. حدیث نمبر 2190. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق میں عریہ کی اجازت دی ہے، یا 5 وسق سے کم میں. انہوں نے کہا ہاں، یہ اصل میں استفہامیہ انداز میں بات آئی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا فی 5 اوسق او دون 5 اوسق. استفہامی انداز میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا 5 وسق سے کم میں اجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. یہ حدیث متفق علیہ ہے. 1 وسق 60 حصہ کا ہوتا ہے. ایک حصہ 2.5 کلو سے 3 کلو کے آس پاس کا ہوتا ہے. اکثر خیرات اس کے اندر کی جاتی تو آپ نے یہ حد مقرر فرما دی. حدیث نمبر 2191 متفق علیہ. سہل بن ابی حثمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو کٹی ہوئی اور توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، البتہ عریہ کی اجازت دی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے. عریہ والے اس کے بدل تازہ کھجور کھائیں. سفیان نے دوسری مرتبہ یہ روایت بیان کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دے دی تھی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے کھجور ہی کے بدلے میں. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا، کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے عریہ کی اجازت دی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جابر سے روایت کرتے ہیں. اس پر وہ خاموش ہو گئے. سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینہ والے ہیں. سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نہ کھل جائے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو حدیث آخر مدینہ والوں ہی پر آ کر ٹھہری. حاصل یہ ہے کہ یحییٰ بن سعید اور مکہ والوں کی روایت میں کس قدر اختلاف ہے. یحییٰ بن سعید نے عرایا کی رخصت میں اندازہ کرنے کی اور عرایا والوں کی تازہ کھجور کھانے کی قید لگائی ہے، اور مکہ والوں نے
اپنی روایات میں یہ قید بیان نہیں کی بلکہ مطلق عریہ کو جائز رکھا۔ خیر، اندازہ کرنے کی قید تو ایک حافظ نے بیان کی ہے، اس کا قبول کرنا واجب ہے، لیکن کھانے کی قید محض واقعی ہے نہ کہ احترازی۔ باب و تفسیر العرایا، عریہ کی تفسیر کا بیان۔ امام مالک کہتے ہیں کہ عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی باغ کا مالک اپنے باغ میں دوسرے شخص کو کھجور کا درخت ہیبہ کے طور پر دے دے، پھر اس شخص کا باغ میں آنا اچھا نہ معلوم ہو، تو اس صورت میں وہ شخص ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں اپنا درخت جسے وہ ہیبہ کر چکا ہے خرید لے۔ اس کی اس لیے رخصت دی گئی ہے۔ اور ابن ادریس امام شافعی نے کہا کہ عریہ جائز نہیں ہوتا 5 وسق سے کم میں سوکھی کھجور لا کر ہاتھوں ہاتھ دے دے، یہ نہیں کہ دونوں طرف اندازہ ہو۔ اور اس کی تائید سہل بن ابی حتمہ رضی اللہ عنہ کے قول سے ہوتی ہے کہ وسق سے ناپ کر کھجور دی جائے۔ ابن اسحاق نے اپنی حدیث میں نافع سے بیان کیا اور انہوں نے ابن عمر سے بیان کیا کہ عریہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ میں کھجور کے 1-2 درخت کسی کو عاریتاً دے دے۔ اور یزید نے سفیان بن حسین سے بیان کیا کہ عریہ کھجور کے اس درخت کو کہتے ہیں جو مسکینوں کو للہ دے دیا جائے، لیکن وہ کھجور کے پکنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی کہ جس قدر سوکھی کھجوروں کے بدلے چاہیں اور جس کے ہاتھ چاہیں بیچ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2192۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی کہ وہ اندازے سے بیچی جا سکتی ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ عریہ کچھ معین درخت جن کا میوہ تو اترے ہوئے میوے کے بدل خریدے، یعنی جن کا میوہ یعنی آدمی کے پاس کٹی ہوئی کھجور رکھی ہوئی ہے تو اس کھجور کے بدلے میں بیچ لے۔ علامہ شوکانی عرایا کی تفصیل ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عرایا عریہ کی جمع ہے، اور دراصل یہ کھجور کا صرف پھل کسی محتاج مسکین کو عاریتاً بخشش کے طور سے دے دینا ہے۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ فقراء و مساکین کو فصل میں کسی درخت کا پھل بطور بخشش دے دیا کرتے تھے، جیسا کہ بکری اونٹ والوں کا بھی طریقہ رہا ہے کہ کسی غریب مسکین کے حوالہ صرف دودھ پینے کے لیے بکری یا اونٹ کر دیا کرتے تھے۔ آگے علامہ شوکانی کہتے ہیں، یہاں پر عربی عبارت ہے، عرایا ان کھجوروں کو کہا جاتا ہے جو مساکین کو عاریتاً بخشش کے طور پر دے دی جاتی ہیں۔ پھر ان مساکین کو تنگ دستی کی وجہ سے ان کھجوروں کا پھل پختہ ہونے کا انتظار کرنے کی تاب نہیں ہوتی، اتنا نہیں برداشت کر سکتے، اس لیے ان کو رخصت دی تھی کہ وہ جیسے مناسب جانے سوکھی کھجوروں سے ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ جوہری کہتے ہیں کہ یہ وہ کھجور ہیں جن کے پھلوں کو ان کے مالک
किसी मुहताज को आरियतन महज बतौर बख्शिश साल भर के लिए दे दिया करते हैं। अराया की और भी बहुत सी सूरतें बयान की गई हैं। तफसील के लिए फतहुल बारी का मुताला किया जाए। अल्लामा शौकानी आखिर में कहते हैं, खुलासा ये कि वलहासिल अन्नकुल सूरत मिन सुवरिल अराया, बे अराया की जितनी भी सूरतें सही हदीस में वारिद हैं, या अहले शरा या अहले लुगत से वो साबित हैं, वो सब जायज़ हैं, इसलिए कि वो मुतलक इज़्न के तहत दाखिल हैं। और बाज़ अहादीस बाज़ सूरतों में जो बतौर नस वारिद हैं वो उनके खिलाफ और उनके मुनाफी नहीं हैं। जो बाज़ उनके गैर से साबित हैं, बे आराया के जवाज़ में अहम पहलू गुरबा व मसाकिन का फ़ायदा है, जो अपनी तंग दस्ती की वजह से फलों के पुख्ता होने का इंतज़ार करने से माजूर हैं। उनको फ़िलहाल शिकम पूरी की ज़रूरत है, इसलिए उनको इस बै के लिए इजाज़त दी गई। साबित हुआ कि अक्ल सही भी इसके जवाज़ ही की तायीद करती है। सनद में मज़कूर बुजुर्ग हज़रत नाफे सरजिस के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर के आज़ाद करदा हैं। ये दैलमी थे और अकाबिर ताबईन से हैं। इब्न उमर और अबू सईद से हदीस की समात की है। इनसे बहुत से लोगों ने, जिनमें ज़ुहरी और इमाम मालिक भी हैं, रिवायत की है। हदीस के बारे में शोहरत याफ्ता लोगों में से हैं, नीस उन सिक़ा रावियों में से जिनकी रिवायत पर मुकम्मल एतमाद होता है और जिनकी रिवायत करदा अहादीस पर अमल किया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीसों का बड़ा हिस्सा इन्हीं पर मौकूफ़ है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि जब मैं नाफे के वास्ता से हदीस सुन लेता हूँ तो फिर किसी और रावी से सुनने के लिए बेफिक्र हो जाता हूँ। 117 हिजरी में वफ़ात पाई रहमहुल्लाहु तआला रहमतन वासिया। बाबु बै थिमारी क़ब्ल अन यब्दुआ सलाहुहा, फलों की पुख्तगी जाहिर होने से पहले उनको बेच देना। तो मुख्तलिफ किस्म के फल, मुख्तलिफ किस्म की उनकी पुख्तगी और सलाहियत होती है, तो जब तक उनकी अपनी सलाहियत जाहिर ना हो जाए और उन जैसे फलों पर जो आफतें आती हैं और आसमानी मुसीबतें या तूफ़ान आता है, उससे जब तक महफूज ना हो जाए तब तक उनको बेचना नहीं चाहिए। मेवे की बै पुख्तगी से पहले इब्ने अबी लैला और सौरी के नज़दीक मुतलकन बातिल है। बाज़ ने कहा जब काट लेने की शर्त की जाए बातिल है, वरना बातिल नहीं। इमाम शाफी और इमाम अहमद और जुमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है और उनका यही कहना है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग फलों की खरीदो फरोख्त दरख्तों पर पकने से पहले करते थे। फिर जब फल तोड़ने का वक्त आता और मालिक कीमत का तकाजा करने आते तो खरीदार ये उज़्र करने लगते कि पहले ही इसका गूदा खराब और काला हो गया, इसको बीमारी हो गई, ये तो ठिठुर गया, फिर बहुत कम फल आए। इसी तरह मुख्तलिफ आफतों को बयान करके मालिकों से झगड़ा करते ताकि कीमत में कमी करा लें। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह के मुकदमात बकसरत आने लगे तो आपने फरमाया, जब इस तरह के झगड़े ख़त्म नहीं हो सकते तो तुम लोग भी मेवा के पकने से पहले इनको न बेचा करो।
गोया मुकदमात की कसरत की वजह से आपने ये बतौर मशवरा फरमाया था। खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने मुझे खबर दी कि ज़ैद बिन साबित अपने बाग के फल उस वक्त तक नहीं बेचते जब तक सुरैया तुलू न हो जाता और जर्दी और सुर्खी जाहिर न हो जाती। हदीस नंबर 2194 मुत्तफक अलैह। नाफे रिवायत करते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता होने से पहले फलों को बेचने से रोका था और मना किया था। आपकी ममानियत बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की थी। हदीस नंबर 2195 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकने से पहले दरख्त पर खजूर को बेचने से रोका है और मना किया है। हदीस नंबर 2196 मुत्तफक अलैह। सईद बिन मीना कहते हैं कि मैंने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुना, इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की तशकीह से पहले बेचने से मना किया था। पूछा गया तशकीह क्या है, ये तशकीह किसे कहते हैं? तो आपने कहा कि वो जर्दी या सुर्खी माइल हो जाए, जब जर्द हो जाए या एक ही पीली हो जाए और उसे खाया जा सके। इससे मुराद फल का पक्का होना और पुख्ता होना है। तो कुल मिला करके इस बाब में यही कहना है कि जिन फलों की जैसी पुख्तगी होती है उस पुख्तगी का एतबार होगा, और जब वो पुख्तगी आ जाए तब उसको बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेच सकते। बाबो बैइ नख्ली क़ब्ल अन यब्दुआ सलाहुहा, जब तक खजूर पुख्ता ना हो जाए उसका बेचना मना है। हदीस नंबर 2197 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने पुख्ता होने से पहले फलों को बेचने से मना किया है और खजूर के बाग को ज़ह से पहले बेचने से रोका है। आपसे पूछा गया कि ज़ह किसे कहते हैं, तो आपने जवाब दिया कि सुर्खी माइल हो जाए या जर्दी माइल हो जाए। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने मुअल्ला बिन मंसूर से हदीस लिखी, मगर ये हदीस मैंने उनसे नहीं लिखी है। बाबुन इज़ा बाअ सिमारा क़ब्ल अन यब्दुआ सलाहुहा तुम्मा असाबतहु आहतुन फहुवा मिनल बाए। अगर किसी ने पुख्ता होने से पहले ही फल बेचे फिर उस पर आफत आ गई तो वो नुकसान बाए का होगा, मुश्तरी उसे नहीं बर्दाश्त करेगा। हदीस नंबर 2198 मुत्तफकुन अलैह। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों को ज़ह से पहले बेचने से मना फरमाया है। उनसे पूछा गया कि ज़ह किसे कहते हैं, तो जवाब दिया कि सुर्ख होने को। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही बताओ, अल्लाह ताला के हुक्म से फलों पर कोई आफत आ जाए तो तुम अपने भाई का माल आखिर किस चीज के बदले लोगे और क्यों उसे खाओगे?
حدیث نمبر 2199 متفق علیہ۔ لیث کہتے ہیں کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شہاب ابن شہاب نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اگر پختہ ہونے سے پہلے ہی درخت پر پھل خرید لیا، پھر اس پر کوئی آفت آ گئی تو جتنا نقصان ہوا وہ سب اصل مالک کو بھرنا پڑے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے بتایا اور انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کو نہ بیچو اور نہ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو ٹوٹی ہوئی کھجور کے بدلے میں بیچو۔ یہ غلطی ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آم کے باغ کو میں نے دیکھا ہے کہ اسے کئی سال کے لیے 5 سال 6 سال 10 سال کے لیے بیچ دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اگر کسی سے بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہی نہیں ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ جیسے آم کا پھل ہے، اس کے کئی پیڑوں کو یا کئی باغ کو بیچنا ہے، تو جب پھل لگ جائے، تو جب بور آ جائے، بور کے بعد میں پھل لگے، اس مرحلے میں اس میں دوائیں ڈالی جاتی ہیں اور دواؤں کا اسپرے کیا جاتا ہے۔ جو جس کی زمین ہے اور جس کا باغ ہے وہ مزدور رکھے اور اس پر دوا مروائے، اور جب پختہ ہو جائیں، بڑے بڑے پھل ہو جائیں، اور یہ کہ اس آم پر جو آفتیں آتی ہیں اب ایک اندازے کے مطابق وہ محفوظ ہو گیا ہے، تب اس کو بیچنا درست ہے اور جائز ہے۔ باب شراء الطعام الی اجل، اناج ادھار ایک مقررہ مدت تک کے لیے خریدنا۔ حدیث نمبر 2200 آمش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود کے واسطہ سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا تھا اور اپنی زرہ اس کے یہاں گروی رکھی تھی۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی خریدا جا سکتا ہے، اور ضرورت لاحق ہو تو اس قرض کے سلسلے میں کسی بھی چیز کو گروی رکھنا بھی درست ہے اور جائز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قسم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار حاصل کیا، اور آپ پر خوب واضح تھا کہ یہودیوں کے یہاں ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی ان کے معاملات بہت صاف ستھرے نہیں رہتے ہیں، وہ ان کے یہاں سودی لین دین بھی ہوتا ہے، کم دیتے ہیں زیادہ لیتے ہیں۔ ان حالات میں بھی آپ نے ان سے غلہ ادھار لیا اور ان کے اطمینان مزید کے لیے اپنی زرہ کو اس یہودی کے ہاں گروی رکھ دیا۔ سند میں مذکورہ راوی حضرت آمش سلیمان بن مہران کا کاہلی اسدی ہیں، بنو کاہل کے آزاد کردہ ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام۔ بنو کاہل ایک شاخ بنو اسد خزیمہ کی ہے۔ یہ 60 ہجری میں رئی میں پیدا ہوئے، اور یہ رئی ادھر خراسان کی طرف ہے، اور رئی کی طرف نسبت راضی کی جاتی ہے، اور کسی نے ان کو اٹھا کر کوفہ میں فروخت کر دیا تو بنی کاہل کے کسی بزرگ نے خرید کر ان کو آزاد کر دیا۔ علم حدیث
اور علم قرأت کے مشہور ائمہ میں سے ہیں۔ اہل کوفہ کی روایات کا زیادہ مدار ان پر ہی ہے۔ 148 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت اسود بھی مشہور تابعی ہیں جو ابن ہلال محاربی کے نام سے مشہور ہیں۔ عمرو بن معاذ اور عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں اور ان سے زہری نے روایت کی ہے۔ سن 84 ہجری میں وفات پائی۔ باب اذا اراد بیع تمر بتمر خیر منہ، اگر کوئی شخص خراب کھجور کے بدلے اچھی کھجور لینا چاہے تو کیا کرے؟ حدیث نمبر 2201 2202 متفق علیہ۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو تحصیلدار بنایا، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ صاحب جب آئے تو ایک عمدہ قسم کی کھجور لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجور اسی طرح کی ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو اسی طرح 1 سا کھجور 2 سا دے کر خریدتے ہیں، یعنی ردی کھجور زیادہ دیتے ہیں اور اس کے مقابل میں اچھی کھجور لیتے ہیں، اور 2 سا 3 سا کے بدلہ میں لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، البتہ گھٹیا کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید لیا کرو۔ اس صورت میں یہ تجارت سود سے محفوظ رہے گی۔ ایسا ہی سونے کے بدلے میں دوسرا سونا کم و بیش لینے کی ضرورت ہے تو پہلے سونے کو روپیوں یا اسباب کے بدلے بیچ دے، پھر روپیوں یا اسباب کے عوض دوسرا سونا خرید لیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، ان کی عبارت کا ترجمہ ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اچھے غلے کو پسند کرنا جائز ہے اور بیع وغیرہ میں وکالت درست ہے، اور یہ بھی کہ بیع فاسد کو رد کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں خیبر کا ذکر آیا ہے جو یہودیوں کی ایک بستی مدینہ سے شمال مشرق میں 3-4 منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اس مقام پر مدینہ کے یہودی قبائل کو ان کی مسلسل غداریوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد وہ دوسرے یہودیوں کو ساتھ لے کر ہر وقت اسلام کے استحصال کے لیے تدبیریں کرتے رہتے تھے، سازش کرتے رہتے تھے کہ رسول کو کیسے تکلیف پہنچائیں اور مسلمانوں کو کیسے زک پہنچائیں اور انہیں کیسے ختم کریں۔ اس طرح خیبر عام اشتعال اور فسادات کا مرکز بنا ہوا تھا، مصدر شر تھا۔ ان کی ان غلط در غلط کوششوں کو پامال کرنے اور وہاں قیام امن کے لیے نبی اکرم نے محرم 7 ہجری میں 1400 جانصار صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کیا۔ یہود خیبر نے یہ اطلاع پا کر جملہ اقوام عرب کی طرف امداد کے لیے اپنے قاصد و سفیر دوڑائے، مگر صرف بنی فزارہ ان کی امداد کے نام سے آئے۔ وہ بھی موقع پا کر مسلمانوں کے اونٹوں کے گلے لوٹ کر واپس بھاگ گئے، یعنی اونٹوں کی جو جماعت تھی ان کو لے کر کے اور نکل لیے اور بھاگ گئے، اور یہود تنہا ہی رہ گئے، ان کا کوئی باہر سے معاون اور مددگار نہیں آیا۔ بڑی خونریز جنگ ہوئی، آخر اللہ نے اپنے سچے رسول کو فتح مبین عطا فرمائی۔
اور یہودیوں کو شکست فاش ہوئی۔ اطراف میں بھی یہودیوں کے مختلف بستیاں اور مواضعات تھے، وطیح، سلالم، فیدک وغیرہ وغیرہ۔ ان کے باشندوں نے خود بخود اپنے آپ کو رسول اکرم کے حوالے کر دیا اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت فیاضی سے سب کو معافی دے دی۔ ان کی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں کوئی دست اندازی نہیں کی گئی۔ ان کو پوری مذہبی آزادی بھی دی گئی اور زمین کی نصف پیداوار پر ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا گیا اور وہاں سے غلہ کی وصولی کے لیے ایک شخص کو تحصیلدار مقرر کیا۔ اسی کا ذکر اس حدیث میں مذکور ہے اور یہ بیع کا معاملہ بھی اس تحصیلدار صاحب سے متعلق ہے۔ یہ ہماری بات ہوئی خیبر کے سلسلے میں، اور اس کے بعد میں جو ہمارا باب آ رہا ہے وہ ہے باب قبض من باء نخلا قد ابرت او ارضا مزروعتا او باجارہ۔ جس نے پیوند لگائی ہوئی کھجوریں یا کھیتی کھڑی ہوئی زمین بیچی یا ٹھیکہ پر دی تو میوہ اور اناج بائع کا ہوگا۔ دیکھیے حدیث نمبر 2203، یہ حدیث حضرت نافع سے ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جو بھی کھجور کا درخت تعبیر سے پہلے بیچا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہوا ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے تعبیر کی ہے۔ غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے۔ نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا تھا۔ اگر ایک غلام بیچا جائے اور اس کے پاس مال ہو تو مال بائع ہی کا ہوگا۔ اسی طرح لونڈی اگر بکے تو اس کا بچہ جو پیدا ہو چکا ہو وہ بائع ہی کا ہوگا۔ پیٹ کا بچہ مشتری کا ہوگا، یعنی جس نے خریدا ہے۔ لیکن اگر خریدار پہلے ہی ان پھلوں یا لونڈی غلام سے متعلق چیزوں کے لینے کی شرط پر سودا کرے اور یہ کہے کہ جو پھل ہے وہ ہمارا ہوگا، یا یہ لونڈی کا جو گھر ہے یا کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہماری ہوں گی، کہتے ہیں کہ اگر خریدار پہلے ہی ان پھلوں یا لونڈی غلام سے متعلق چیزوں کے لینے کی شرط پر سودا کرے اور وہ مالک اس پر راضی بھی ہو جائے تو پھر وہ پھل یا لونڈی غلاموں کی وہ جملہ اشیاء اسی خریدار کی ہوں گی۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ لین دین کے معاملات میں فریقین کا باہمی طور پر جملہ تفصیلات طے کر لینا اور دونوں طرف سے ان کا منظور کر لینا ضروری ہے تاکہ آگے چل کر کوئی جھگڑا اور فساد نہ ہو۔ حدیث نمبر 2204 متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کھجور کے ایسے درخت بیچے ہوں جن کو پیوندی کیا جا چکا تھا، یعنی تعبیر کی جا چکی تھی، تو اس کا پھل بیچنے والے ہی کا رہتا ہے۔ البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا دی ہو کہ پھل سمیت سودا ہو رہا ہے تو پھر پھل بھی اسی کی ملکیت میں جائے گا۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ حدیث میں لفظ غلام بھی آیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا غلام بیچے تو اس وقت جتنا مال غلام کے پاس ہے وہ اصل مالک ہی کا سمجھا جائے گا اور وہ خریدنے والے کو صرف خالی غلام ملے گا۔ ہاں اگر خریدار یہ شرط کر لے
کہ میں غلام کو اس کے جملہ املاک سمیت خریدتا ہوں تو پھر جملہ املاک خریدار کے ہوں گے۔ یہی حال پیوندی باغ کا ہے۔ پیوندی باغ کا مطلب یہ ہے، یہاں آیا ہے لفظ تعبیر، ابرا یعبرو تعبیرن۔ تعبیر کا مطلب یہاں ترجمہ کیا گیا ہے پیوند لگانا، اور یہ اصلاً ہے کھجور۔ تو کھجور کے پھول جب نکلتے ہیں تو 3 پھول 4 پھول 5 پھول، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، ایسے بڑے بڑے نکلتے ہیں۔ تو اوپر سے غلاف رہتا ہے، اندر بے شمار بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں۔ اسی کو پھاڑ کر کے اور نر کھجور کے گابھے سے، نر کھجور سے کاٹ کر کے چھوٹا سا ٹکڑا اس کے اندر ڈال کر کے اوپر سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو تعبیر کہتے ہیں۔ یہ مشکل عمل ہے۔ جتنے بھی باغ ہوتے ہیں، سارے باغوں میں باغ کا مالک اوپر چڑھ کر کے اس کے بعد میں وہاں جا کر کے اور تعبیر کرواتا ہے، تو اس سے پھل بہت اچھے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ تعبیر کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ تب لوگوں نے تعبیر کرنا چھوڑ دیا تو پھل سب کے خراب ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تمہارے پھل ایسے کیوں ہو گئے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ تم لوگ تعبیر کیوں کرتے ہو، تو ہم لوگوں نے تعبیر کرنا چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، تم لوگ اپنے دنیاوی امور میں اور کھیتی کے سلسلے میں زیادہ جانکاری رکھتے ہو، اپنے تجربے کے حساب سے تم لوگ تعبیر کرو۔ تو یہ ہے تعبیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔